انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ایم سی کیوز نمبر 24 سے۔ وہ فیور اباؤٹ ڈیموکریسی ان ایجوکیشن، ایجوکیشن کے اندر ڈیموکریسی کس نے فیور کی؟ تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن اے۔ جان ڈیوی نے ڈیموکریسی اور ایجوکیشن پر بہت زور دیا تھا، اور اس نے اس کے بارے میں ایک کتاب بھی شائع کی تھی، ڈیموکریسی اینڈ ایجوکیشن، جو اس نے 1916 میں شائع کی تھی۔ اس نے جان ڈیوی نے دو نظریے بھی دیے تھے، پروگریسیوزم اینڈ پریگمیٹزم۔ اس نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک میں جمہوریت کے لیے تعلیم بہت ہی زیادہ ضروری ہے، مطلب ناگزیر ہے۔ ڈیموکریسی اور ایجوکیشن ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے اے۔ از دا فادر آف مسلم فلاسفی، مسلم فلاسفی کا جو فادر تھا وہ کون تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن سی، الکندی۔ الکندی کو فادر آف عرب فلاسفیز بھی کہا جاتا ہے، جبکہ الفارابی جو ہے اس کو فادر آف مسلم فلاسفی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے الکندی۔ اگر یہاں پہ ان آپشن میں الفارابی تھا تو اس کویسچن کا کریکٹ آپشن جو تھا وہ الفارابی ہی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر الفارابی نہیں ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے الکندی۔ الکندی کو الکندوز بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے فلسفے کے ساتھ میتھمیٹیشنز اور سائنسدان بھی تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مختلف فیلڈز میں بھی اہم کردار ادا کیا، جیسا کہ میڈیسنز، فلاسفی، میتھمیٹیشنز، ایسٹرونومی، اس میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ جو گریک کے اندر جتنے بھی علوم تھے، چاہے وہ ان کے مذہبی علوم ہو یا پھر دنیاوی علوم ہو، اس الکندی نے ان کا عرب زبان میں ترجمہ کروایا تھا۔ کویسچن نمبر 26 کی طرف جائیں گے۔ وہ سیڈ ریئلٹی ڈز ناٹ ان دس ورلڈ، کہ جو ریئلٹی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے سی، پلاٹو۔ پلاٹو نے کہا تھا کہ جو ریئلٹی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جو ریئلٹی ہے وہ ہمارے آئیڈیاز میں ہیں، جو ہمارے کانسیپٹس میں ہیں، جو خیالات ہمیں آتے ہیں، جو اسپریچول نالج ہے، بس وہی ریل ہے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے پلاٹو۔ پلاٹو نے آئیڈیلزم کا نظریہ بھی دیا تھا، جبکہ جو ارسطوٹل تھا اس نے یہ کہا تھا ریئلٹی ایگزسٹ ان دس ورلڈ، کہ ریئلٹی جو ہے وہ اس دنیا میں موجود ہے۔ پلاٹو نے جو نظریہ دیا تھا آئیڈیلزم، اس کے مخالف ارسطوٹل نے ریئلزم کا نظریہ دیا۔ ارسطوٹل جو تھا، ارسطو جو تھا، وہ پلاٹو کا شاگرد تھا۔ ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 26 کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی۔ کویسچن نمبر 26 کی طرف جائیں گے۔ Who proponent that investigates the nature of being has it is itself، تو یہ جو تھا ارسطوٹل نے کہا تھا کہ جو نیچر جو ہے، جب ہم نیچر کی جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں وہ بذات خود جو ہے وہ ایک ریئلٹی ہے۔ اس کی بنیاد پر ارسطوٹل نے فلاسفی دی تھی، اور وہ فلاسفی تھی کون سی؟ ریئلزم۔ اور یہ چیز جو ہے ریئلزم کی کیا ہے؟ ایک ڈیفینیشن بھی ہے، ایک تھیم ہے۔ ریئلزم کا کیا مطلب ہے؟ ریئلزم کا یہ مطلب ہے کہ مثال کے طور پر ہم ایک موٹر سائیکل کی اگزامپل لیتے ہیں۔ موٹر سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایکسیلیٹر ہوتا ہے، بریک ہوتا ہے، یہ ہمارے دماغ میں آ گیا، لیکن اب اس کو ہم ریئلزم نہیں کہیں گے، اس کو ہم بولیں گے آئیڈیالزم۔ جب ہم اپنی سینس کا یوز کرتے ہیں، جو چیز ہمیں دکھتی ہے کہ ہاں یہ اس کا کیا ہے، گیئر ہے، یہ اس کا بریک ہے، یہ اس کے دو پہیے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کو ریئلزم بولتے ہیں۔ جو چیز آپ جس چیز پر آپ خیالات کا اظہار نہ کریں، بلکہ وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہو، پریکٹیکل آپ ان کا اس کی آبزرویشن کریں، انویسٹیگیشن کریں سائنٹیفک طریقے کے ساتھ، تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ریئلزم۔ اور یہ پیش کیا تھا کس نے؟ ارسطوٹل نے پیش کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 28 کی طرف جائیں گے۔ وہ از کنسیڈر دا فادر آف سائیکولوجی، تو یہ پچھلی ویڈیو میں بھی آیا تھا۔ اس کا کریکٹ آپشن جو ہے ولیم وونٹ۔
جس نے 1879 میں فرسٹ سائیکالوجی لیبارٹری لیپزگ جرمنی میں تعمیر کی تھی، اور یہ ولیم وونڈ وہ پہلا شخص تھا جس نے سائیکالوجی کو ایک الگ ڈسپلن دیا تھا، یعنی اس نے سائیکالوجی کو فلاسفی سے الگ کیا تھا۔ اس سے پہلے فلاسفی اور سائیکالوجی کو ایک ڈسپلن کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ تو کوسچن نمبر 28 کی طرف جائیں گے، یہ تو ہو گیا۔ کوسچن نمبر 29 کی طرف جائیں گے۔ وین ایڈورڈ ٹیشنر فاؤنڈیڈ اے psychology laboratory at Cornell University he used the approach called، تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے اسٹرکچرلزم۔ ایڈورڈ ٹیشنر جو تھا وہ شاگرد تھا کس کا؟ ولیم وونڈ کا۔ اس نے جو فرسٹ سائیکالوجی لیبارٹری بنائی تھی، اچھا ولیم وونڈ جو تھا اس نے اسٹرکچرلزم اسکول آف تھاٹ بھی دیا تھا سائیکالوجی کے اندر، تو یہ اس کا شاگرد تھا، تو اس نے بھی اسٹرکچرلزم کا اپروچ جو تھا وہ یوز کیا تھا۔ اسٹرکچرلزم کا کیا مطلب ہے؟ اسٹرکچرلزم کا یہ مطلب ہے کہ جو خیالات ہمیں آتے ہیں تو ہم اس کی ایک اسٹرکچر بناتے ہیں۔ اسٹرکچرلزم کی جو تھیوری ہے وہ فوکس کرتی ہے جو ہمارے شعور کے جو بنیادی عناصر ہیں ان کا تجزیہ کرتی ہے، اور جو ہمارے مینٹل پروسیس ہوتے ہیں ان کو ایک حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو جو سوچ ہے وہ اس کو ایک سٹرکچر کے تحت اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ فلاسفی جو ہے ولیم وونڈ نے دی تھی، اور اس کے اوپر ایڈورڈ ٹیشنر نے بھی کام کیا تھا۔ ولیم وونڈ نے 1879 میں فرسٹ لیبارٹری تعمیر کی تھی۔ اچھا، تو کوسچن نمبر 29 کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے اسٹرکچرلزم۔ 30 کی طرف جائیں گے۔ وچ ایریا ان سائیکالوجی ووڈ بی دا موسٹ لائکلی ٹو اسٹڈی دا فینامنا آف پیئر انفلوئنس، جو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن اے سوشل سائیکالوجی کے اندر جو پیئرز ہوتے ہیں، پیئرز کا مطلب ہے ساتھی یعنی دوست، وہ کام کرتے ہیں، تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن اے۔ وہ اس کنسیڈر دا فادر آف سائیکالوجی، یہ بھی اوپر ہم نے اس کو کلیئر کیا تھا، ہم نے اس کو کور کیا تھا۔ وین ایڈورڈ ٹیشنر فاؤنڈیڈ، تو یہ دوبارہ سے آ گئے ہیں۔ کوسچن نمبر 32 کی طرف جائیں گے، کوسچن نمبر 33 کی طرف جائیں گے۔ وچ ان سائیکالوجی ووڈ بی دا موسٹ لائکلی ٹو اسٹڈی دا فینامنا آف پیئر، یہ بھی اوپر ہم نے کور کیا ہے، یہ بھی دوبارہ سے آ گیا ہے، یہ بھی دوبارہ سے آ گیا۔ وچ ایریا سائیکالوجی دا موسٹ، تو کوسچن نمبر 37 کی طرف جائیں گے۔ ان میں سے کچھ کوسچن دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، شاید اس کی جو کچھ پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے، تو کوسچن نمبر 37 کی طرف جائیں گے۔ سائیکالوجی از اے، آپشن اے اسٹڈی دا مائنڈ، آپشن بی اسٹڈی آف دا پرسنالٹی اینڈ دا مینٹل النس، آپشن سی سائنٹیفک اسٹڈی آف دا بیہیویئر اینڈ دا مینٹل پروسیس۔ تو آپشن سی جو ہے یہ کریکٹ ہے، سائنٹیفک اسٹڈی آف دا بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس۔ بیہیویئر اور مینٹل پروسیس کی جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے اس کو ہم سائیکالوجی بولتے ہیں، یہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہے۔ اسٹڈی آف دا بیہیویئر، اسٹڈی آف دا، بہت زیادہ اس کی بہت سی ڈیفینیشن ہے، آگے آتی جائیں گے تو ہم اس کو کور کریں گے۔ ایکچولی یہ فلاسفی آف ایجوکیشن، لیکن اس کے اندر کچھ سائیکالوجی کے کویسچن بھی انہوں نے ڈالے ہیں۔ کویسچن نمبر 38 کی طرف جائیں گے۔ فلاسفی از، آپشن ہے ایکوائرنگ نالج اینڈ ریشنل مینس، آپشن بی امپیریکل انویسٹیگیشن اینڈ اسکل آف اسیسنگ کنسیپٹ، آپشن سی لا آف وزڈم انڈرسٹینڈنگ، تو یہ اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن ڈی۔ کویسچن نمبر اس کا تمام، تو یہ تمام کے تمام فلاسفی میں آتے ہیں۔ کویسچن نمبر 39 اسپیکولیٹو تھیوری۔ اسپیکولیٹو تھیوری ڈیلز ود اسٹرکچرلزم، نالج، پریگمیٹزم، ایپسٹیمولوجی۔ تو اسپیکولیٹو تھیوری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ آف تھیوری کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یہاں پہ کوئی بھی آپشن جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہے۔ تو کویسچن نمبر 39 کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف تھیوری۔
اسپیکولیٹو فلاسفی کے اندر ہم ڈیولپمنٹ آف تھیوریز کرتے ہیں، یعنی تھیوریز کی کیا کرتے ہیں، ڈیولپمنٹس. تو یہاں پہ جو کریکٹ آپشن ہے وہ یا اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، سب کے سب جو ہیں وہ رانگ ہیں. شاید پرنٹنگ میں اس کی غلطی ہوئی ہے. کویسچن نمبر 40 کی طرف جائیں گے. 40 کی طرف جو پرسکرپٹیو فلاسفی ڈیلز ود، تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے رائٹ اینڈ رانگ. آپشن نمبر سی اس کا کریکٹ آپشن ہے. پرسکرپٹیو فلاسفی ایسی فلاسفی ہے جس کے اندر ہم رائٹ اینڈ رانگ کا تعین کرتے ہیں. کویسچن نمبر 41 کی طرف جائیں گے. انالیٹیکل فلاسفی ڈیلز ود دا، تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے اسیسمنٹ. تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن اے. تو یہ جو اسپیکولیٹو فلاسفی ہے، پرسکرپٹیو فلاسفی ہے، انالیٹیکل فلاسفی ہے، انالیٹیکل فلاسفی ہے، تو اس کو ہم سٹائلز آف فلاسفی بھی بولتے ہیں. اگر آپ یہ ورڈ یاد کریں تو آپ سے بھولی گا نہیں. SPA، ایس کا مطلب ہے اسپیکولیٹو، پرسکرپٹیو P اینڈ انالیٹیکل A. کویسچن نمبر 42 کی طرف جائیں گے. کویسچن نمبر 42 کی طرف جائیں گے. ایزیولوجی ان فلاسفی ڈیلز ود ویلیوز. تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے بی، ویلیوز. ایزیولوجی، ایپسٹیمولوجی، میٹا فزکس جو ہیں یہ فلاسفی کی 3 بڑی برانچز ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ سے کوئی پوچھے، اکثر انٹرویوز میں بھی یہی کویسچن پوچھے جاتے ہیں کہ فلاسفی کی برانچز بتائیں، تو یہ 3 جو ہیں اس کے بڑے برانچز ہیں. اور بھی برانچز ہیں، آگے آتے جائیں گے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو اس کا 41 کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے ویلیوز. پھر ایزیولوجی کی بھی 2 برانچز ہیں، ایک ہے ایتھکس اور دوسرا ہے ایستھیٹکس. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے بی. کویسچن نمبر 43 کی طرف جائیں گے. ایپسٹیمولوجی ان فلاسفی از، تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے نالج. ایپسٹیمولوجی کا تعلق جو ہے وہ نالج سے ہے. ایسی فلاسفی جس میں ہم نالج گین کرتے ہیں یا نالج کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو ایپسٹیمولوجی بولتے ہیں. 44 کا جو کویسچن نمبر 44 کی طرف جائیں گے. میٹا فزکس ان دی فلاسفی ڈیلز ود، تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے سی، ریلیٹی. میٹا فزکس جو ہے فلاسفی کے اندر ایسی برانچ ہے جس کا تعلق ریئلٹی کے ساتھ ہے، یعنی جو حقیقت ہے فلاسفی کے اندر ان کی جو انویسٹیگیشن ہے، ان کی جو سرچ ہے، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ریئلٹی کے ساتھ. اچھا، انٹالوجی ان دا فلاسفی ڈیلز ود، انٹالوجی جو ہے وہ میٹا فزکس کا دوسرا نام ہے، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک برانچ ہے. تو اس کا بھی کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے ڈیلز ود میٹا فزکس. تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے ڈی، میٹا فزکس. اچھا، کویسچن نمبر 46 کی طرف جائیں گے. ان فلاسفی ایجوکیشن emphasizes everlasting reality is called، تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے پیرینیلزم. اس کویسچن کا معنی یہ ہے کہ جو ایور لاسٹنگ ریئلٹی ہے، یعنی ایسی ریئلٹی جو ایور لاسٹنگ ہو، جو نہ ختم ہونے والی ہو، یہ ایک فلاسفی ہے. ایجوکیشن فلاسفی جو ہے، ایجوکیشن فلاسفیز میں جو ایور لاسٹنگ ریئلٹی کے ساتھ جن کا تعلق ہے یا جس پر وہ زیادہ زور دیتے ہیں تو وہ ہے اس کی پیرینیلزم. پیرینیلزم جو ہے ایجوکیشن فلاسفی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کریکولم اس طرح ہونا چاہیے جو ایور لاسٹنگ ہو، یعنی جو ہمارے آباء و اجداد سے ہوں اور صدیوں سے چلے آ رہے ہوں، بس وہی جو کریکولم جو ہے وہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی جو بکس ہیں بس وہی ریل نالج ہیں. جو ان کا تعلق جو ہے پیرینیلزم کا وہ آئیڈیلزم کے ساتھ ہے. کویسچن نمبر 47 کی طرف جائیں گے. ان فلاسفی ایجوکیشن emphasizes on the culture and skill is called، تو اس کا جو کریکٹ آپشن جو ہے وہ آپشن ڈی، ایسنشلزم. ایسنشلزم بھی ایک ایجوکیشن فلاسفی ہے. یہ آپ کو کریکولم کے بارے میں بتاتی ہے کہ کریکولم کس طرح ہونا چاہیے. تو یہ کہتی ہے کہ تو اس فلاسفی میں
یہ بتایا جاتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارا کلچر اور جو ہماری سکلز ہیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، یا جو ہمارے کلچر کو پروموٹ کرے اور جو ہماری سکلز ہیں، جو ہماری ضروری چیزیں ہیں، کور کاریکلم ہے یا جو کور نالج ہے، ان کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے ایسینشلیزم۔ ایسینشلیزم جو ہے، ایسینشلیزم، پیرنلزم جو ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ ایجوکیشنل فلاسفی ہیں، جبکہ پریگمیٹزم اینڈ نیچرلزم جو ہے وہ ہے جنرل فلاسفیز۔ جو جنرل فلاسفیز ہیں وہ بھی 4 ہیں، جو ایجوکیشنل فلاسفیز ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ جنرل فلاسفی جو ہے اس میں ایکسٹرا جو ہے ایک نیچرلزم بھی ہے۔ جنرل فلاسفیز جو ہے آپ کو نالج کے بارے میں بتاتی ہیں کہ نالج کے بارے میں بتاتی اور ریئلٹی کے بارے میں بتاتی ہے، جبکہ ایجوکیشنل فلاسفیز جو ہیں وہ آپ کو کاریکلم کے بارے میں بتاتی ہے کہ کاریکلم کس طرح ہونا چاہیے۔ کویسچن نمبر 48 کی طرف جائیں گے۔ ان فلاسفی لائف از چینجنگ پروسیس از آلسو کارڈ، تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے پروگریسیوزم، جو جان ڈیوی نے بھی اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور یہ کہتی ہے کہ زندگی جو ہے ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر چینجز ہونی چاہیے، یعنی ہمیں ایسی تعلیم دینی چاہیے جس کے اندر چینجز ہونی چاہیے، یعنی وقت کے ساتھ وہ کاریکلم جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے۔ تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا پروگریسیوزم نے کہا تھا، جو جان ڈیوی نے پیش کی تھی۔ پریگمیٹزم جو ہے، پروگریسیوزم جو ہے وہ پریگمیٹزم سے نکلی ہے، اور یہ ان دونوں میں جان ڈیوی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے ایک دو اور ایکسپرمنٹ بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ کردار جو تھا وہ جان ڈیوی نے ادا کیا تھا۔ کویسچن نمبر 49 کی طرف جائیں گے۔ ان وچ وی اسٹڈی دا اسٹڈی آف دا گریٹ بکس، تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے پیرنلزم۔ پیرنلزم میں ہم گریٹ بکس پڑھتے ہیں۔ یہ فلاسفی یہ کہتی ہے کہ وہ نالج جو ہمیں بک سے حاصل ہو، جو گریٹ بک سے حاصل ہو، وہ نالج جو ہے وہ ریئل نالج ہے۔ 50 کی طرف جائیں گے۔ فاؤنڈیشن آف دا آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن از اسیسمنٹ، ویلیوز، سائیکولوجی، فلاسفی۔ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ فلاسفی سے ہے۔ فلاسفی کے اندر ہم آبجیکٹیوز سیٹ کرتے ہیں اور ایجوکیشن کے ذریعے ان آبجیکٹیوز کو ایک کویسچن نمبر 51 کی طرف جائیں گے۔ ریفارمز آر نیسیسری ان آل واکس آف دا لائف، تو جتنی بھی لائف کے اندر چیزیں ہیں ان کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے، تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن بی، ریکنسٹرکشنزم، یعنی دوبارہ سے تعمیر ہونی چاہیے۔ ریکنسٹرکشنزم جو ہے وہ ایجوکیشنل فلاسفی ہے، اور یہ پیش کی تھی تھیوڈور بریمالٹ، پیش کی تھی۔ آج کے لیے یہ کافی، انشاءاللہ کل پھر اس سے آگے جائیں گے۔